معزز سامعین گرامی قدر، مارچ کا مہینہ یوم پاکستان کی یاد کو بھی لے کے آتا ہے۔ اسی طرح مارچ کے مہینے کے اندر خاص طور پہ اہل حدیث کے لیے اور بالعموم عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ اور سانحہ انسان کے دل و دماغ کے اندر ریمائنڈر کے طور پہ آ جاتا ہے۔ وہ سانحہ 23 مارچ کو قلعہ لچھمن سنگھ کے اندر مینار پاکستان کے قریب علماء اہل حدیث کی شہادت کا اندوہناک سانحہ ہے، جب نفرت اور تشدد کے سوداگروں نے عالم اسلام کی قیمتی متاع کو ہم سے چھین لیا۔ اور علامہ شہید اس وقت تقریر فرما رہے تھے، اور جب وہ اس شعر پہ پہنچے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑ، یہ لفظ ادا کر رہے تھے، اسی وقت بم کا دھماکہ ہوا۔ اور دار و رسن کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم، سانچے میں مشکلات کی ڈھالے ہوئے ہیں ہم، وہ دولت جنوں کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنوں کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم۔ اس قافلے کے وہ خود ہی ہاں تھے، اس قافلے کے وہ سالار تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی دفاع صحابہ میں اس طرح گزاری کہ آپ کے سامنے آج بھی عالم اسلام میں ان کی دفاع صحابہ پہ لکھی گئی جو کتب ہیں، الشیعہ والسنہ ہو، الشیعہ والقرآن ہو، الشیعہ واہل بیت ہو، الشیعہ والتشیع ہو، عالم عرب کی یونیورسٹیز کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، اور ان کی ذات کے اوپر اس حوالے سے باقاعدہ طور کے اوپر تھیسز اور پی ایچ ڈی تک کے مقالے لکھے جاتے ہیں۔ اور جب حرمت رسول اور دفاع ختم نبوت کی بات آئی تو آپ کی کتاب شہرۂ آفاق قادیانیت ہے، بہائیت ہے، بابیت ہے، کہ جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکوں کو ڈالا۔ علامہ شہید نے ان کے سامنے ایک بند کو باندھ دیا، گویا دفاع صحابہ اور ختم نبوت کا وہ مجاہد 23 مارچ کو بم دھماکے میں زخمی ہوا۔ اور عبد المجید ندیم خود بیان کرتے ہیں، دیوبندی ابو جان کے دوست تھے، کہ علامہ صاحب اپنی شہادت سے 1-1.5 ماہ قبل ایک دن مجھے جنت البقیع میں ساتھ لے گئے، ایک جگہ پہ اچانک بیٹھے، ہاتھوں کو اٹھایا، زاروں کی طرح رونے لگے، آہیں کراہوں اور سسکیوں میں بدل گئیں، اور کہنے لگے اللہ تیرے صحابہ کی خدمت کرتا ہوں اور ان کے دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہاں پہ 10,000 سے زائد صحابہ دفن ہیں، اللہ تیری بارگاہ میں کیا کمی آ جائے گی اگر ان کی قدموں میں مجھے جگہ دے دے گا۔ عبد المجید ندیم کہتے ہیں بم دھماکہ ہوا، مجھے علامہ کی وہ دعا یاد آئی، لیکن کوئی اسباب نظر نہ آئے کہ بم دھماکہ تو لاہور میں ہوا، تو میں قسمیں کھانے لگا علامہ کو کچھ نہیں ہوگا، علامہ کو کچھ نہیں ہوگا، کہ میں نے ایک ولی کامل کی اپنے کانوں سے دعا کو سنا اور مشاہدہ کیا، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا اس کی یہ دعا قبول ہو رہی ہے، اس لیے علامہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ کہا جس دن خبر آئی کہ سعودیہ سے طیارہ آیا ہے اور علامہ شہید کو زخمی حالت میں لے کے یہاں سے چل دیا ہے، اللہ کی قسم آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ نے دعا کو سن لی ہے، یہ اپنے مقتل کی طرف نہیں بلکہ اپنے مدفن کی طرف جا رہے ہیں۔ اور کہا اگلے ہی دن ریاض سے خبر آئی کہ وہ دنیا سے چلے گئے، اور یہ سعودیہ کا ایک قانون ہے جو وہاں پہ جس علاقے میں فوت ہو وہیں پہ دفن ہوتا ہے۔ میرے دادا جان بات آئی آج ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجئے، ان سے پوچھا گیا آپ کو سعودیہ نیشنلٹی دیتے ہیں، آپ کے سارے خاندان کو سعودی عرب کی نیشنلٹی دیتے ہیں، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں آپ سے کوئی بات نہیں چاہتا، صرف میں یہ چاہتا ہوں میرا یہ بیٹا دفاع صحابہ کیا کرتا تھا، دفاع ختم نبوت کرتا تھا، جنت البقیع میں اس کو دفن کر دیا جائے۔ ریاض سے ان کو مسجد نبوی لے کے آیا گیا، اور مسجد النبوی کے اندر اور خانہ کعبہ کے اندر پہلا ان کا نماز جنازہ ریاض میں ہوا، اور خانہ کعبہ میں بھی ان کا غائبانہ نماز جنازہ ہوا۔ اور مسجد النبوی میں آپ کو پتہ ہے عربوں کا ایک معمول ہے کہ جب بھی جنازہ آتا ہے وہ صرف اعلان کرتے ہیں کہ جنازہ میت کے اوپر، لیکن علامہ شہید کو یہ اعزاز ہے کہ ان کے جنازے سے قبل ان کا تعارف کروایا گیا اور ان کا وہاں پہ جنازہ ہوا۔ اور عبد المجید ندیم کہتے ہیں اللہ کی قسم میں کچھ دیر بعد جنت البقیع میں پہنچا، میں نے وہ جگہ تلاش کی جہاں علامہ صاحب بیٹھے تھے، میں اس جگہ پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں امام مالک کی وہ احاطہ ہے، اور اسی کے جس مقام کے اوپر بیٹھ کے دعا کر رہے تھے اسی مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جگہ دے دی۔ اور میرے بھائیوں
یہ تحدیث نعمت ہے۔ اور حاجی ظہور الہی جو میرے دادا تھے، آج یہ بات بھی میں کرنا چاہتا ہوں، ہم کئی مرتبہ دین کو بڑا لائٹ اور دین کے کاموں کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں۔ میرے دادا کوئی عالم دین نہیں تھے، ایک تاجر تھے۔ ہاں، سیالکوٹ کی سب سے امیر اس وقت کا جو گھرانہ تھا احمد صاحب کے بیٹے تھے، اور ملا احمد پورا آج بھی سیالکوٹ میں موجود ہے میرے پردادا کے نام کے اوپر جو انہوں نے آباد کیا۔ ایک تاجر جس نے ایک عالم دین کی تقریر سنی علم کی اور علماء کی فضیلت کے اوپر، اس نے اللہ سے یہ وعدہ کیا، ایک تاجر ہے، دنیا دار، امیر، مالدار، اس نے اللہ سے وعدہ کیا اگر اللہ اولاد دے گا، بیٹے دے گا، تو ان کو تیری راستے کے اوپر وقف کروں گا، ان کو عالم دین بناؤں گا۔ ایک تاجر نے یہ امید اور خواہش ظاہر کی۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے اسی ظہور الہی کی، ابھی کتنا عرصہ ہوا دنیا سے گئے ہیں، آپ لوگوں میں سے حاجی کرام صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ ان سے براہ راست ملے ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں کی ان سے ملاقاتیں رہی ہیں۔ میرے والد صاحب کے بعد وہ فوت ہوئے ہیں، والد صاحب تو 47 ایئرز کی ایج میں دنیا سے چلے گئے۔ آج صرف حاجی ظہور الہی جس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اس کی اولاد میں سے اگر کوئی بیٹا پیدا ہوگا، اور پہلے بیٹے ابو جان پیدا ہوئے، عالم دین بنا دیا، حفظ کروا دیا۔ میں صرف والد کی بات نہیں کرتا، ان کو تو جانتے ہیں، چچا ڈاکٹر فضل الہی کی بات نہیں کرتا کہ عالم عرب و عجم ان کو جانتا ہے۔ صرف ظہور الہی کے خاندان کے اندر اس وقت 50 سے زائد حافظ قرآن موجود ہیں، اور 10 سے زائد عالم دین موجود ہیں، اور ایک میرے جیسا نکمہ طالب علم بھی موجود ہے۔ ایک تاجر نے اللہ سے وعدہ کیا، دنیا سے چلا گیا ہے، 50 حافظ قرآن اس کی فیملی، اس کی اولاد میں سے موجود ہیں، کیا اس کو نیکیاں نہیں پہنچ رہی؟ آپ اور میں نے نیکیوں کے کون سے منصوبے بنائے ہیں؟ میں اور آپ کہاں پہ ہیں؟ 100 سال زمین کے اوپر نہیں گزرتے جب انسان سارے کے سارے زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں، اور ہم نے اور آپ نے کیا منصوبے بنائے ہیں اپنے لیے صدقہ جاریہ کے؟ وہ عقل مند تھے، اللہ کی قسم عقل مند تھے، جو اپنے پورے کے پورے خاندان کو اس کام پہ لگا گئے۔ نیت نیک تھی، اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو دکھا دیا، اپنی آنکھوں سے دکھا دیا۔ اور پھر ایک عجیب بات ہے، بعض لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، میرے دادا بھی ریاض ہی میں فوت ہوئے تھے، یہ بھی کبھی موقع آیا تفصیل سے بیان کروں گا۔ اس وقت اپنے بیٹے فضل الہی کو وصیت کر گئے، مجھے دفن نہ کرنا جب تک جنت البقیع کی اجازت نہ آ جائے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، محیر العقول واقعات میں سے ہے، میرے دادا کو بھی اللہ نے جگہ دی تو ریاض سے ان کی میت کو ٹرانسفر کیا گیا مدینہ میں، اور ان کو بھی جنت البقیع میں داخل کیا گیا۔ ایک بیٹے کو عالم دین بنایا، اس کے لیے جنت البقیع کی مدفن کو مانگا، اللہ نے خود بھی مدفن وہیں دے دیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ فضل و عنایت بھی کی کہ میرا ایک بیٹا جب میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا، اللہ نے عطا کیا، اور مدینہ میں ہی فوت ہو گیا، تو لا محالہ طور پہ جو مدینہ میں فوت ہوتا ہے اس کا دفن جنت البقیع میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلائے، اور ہمیں بھی صدقہ جاریہ اور نیکی کے ایسے منصوبے بنانے کی توفیق دے۔ یہ آج مارچ کے حوالے سے ایک ریمائنڈر کے طور پہ علامہ شہید کا ذکر آیا تو آپ کے سامنے کر دیا، اور علامہ شہید خود اپنے بارے میں بھی کہا کرتے تھے۔ اور آج کل کی سیاست کو اگر آپ دیکھیں تو یہ حسب حال ہے۔ علامہ شہید یہ شعر پڑھا کرتے تھے، ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا صلہ آہنی زنجیریں تھیں، سرفروشوں کے لیے دار و رسن قائم تھے اور خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھیں۔ اور آخر میں وہ یہ کہا کرتے تھے، خیف کہ اس وقت کے غدار بھی اب رستم ٹھہرے اور زندہ کے سزاوار فقط ہم ٹھہرے۔ 100 سے زائد پرچے ایوب خان، بھٹو اور ضیاء الحق کی آمریتوں کے خلاف لڑنے کی وجہ سے ان کے اوپر کاٹے گئے۔ جائیداد کی کرکی کا آرڈر بھی آ گیا، 48 گھنٹے جیل میں رکھا گیا، 48 گھنٹے بعد پانی کا ایک گلاس پلایا جاتا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام کا نام لینا چھوڑ دو، دین کے نفاذ کی بات کرنا چھوڑ دو، ختم نبوت کا نام لینا چھوڑ دو، دفاع صحابہ کا نام لینا چھوڑ دو۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں، ان کے جسمانی اور روحانی فرزند
آج بھی دفاع صحابہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، آج بھی ختم نبوت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا ہم بھی دنیا کے اوپر نہیں ہوں گے، ہماری اولادیں، ہمارے پوتے، ہمارے پڑپوتے یہ دفاع صحابہ کی اور ختم نبوت کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ اور بات آئی ہے تو یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے بعض لوگوں کے اوپر۔ مرزا جہلمی کا کلپ آیا لیکن اس کے اندھے مقلدین ابھی بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلیں۔ اگر کوئی اور دنیا کا بندہ یہ بات کہتا، اللہ کی قسم اس کے خلاف توہین کا مقدمہ ہوتا، اس کو جوتے مارے جاتے، چوکو چراہوں کے اوپر اس کے خلاف احتجاج ہوتا۔ سرعام پہلے دھمکیاں لگاتا ہے اداروں کی، ایجنسیوں کی، کسی نے نوٹس نہیں لیا، یہاں تک اتر آیا ہے، ابھی اس کا کلپ آیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے اور میرے ساتھیوں کے اوپر جو مشکلات ہیں، معاذ اللہ وہ نبی اور ان کے صحابہ پہ بھی نہیں آئی۔ بتائیے۔ اور جب اس کے خلاف کلپ ہمارے بھائی نے، مفتی عتیق الرحمن علوی نے بنایا، اس نے اس کا جواب دیا، میں نے کب کہا جی کہ نبی کریم کہا بھی ہے، اور مکرنے کے بعد پہلے مکرا پھر وہی بات کرنا شروع ہو گیا کہ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ کے اوپر جو مشکلات، اس سے زیادہ مشکلات ہمارے پر اس لیے آئی ہیں کہ صحابہ کے جو مخالف تھے، نبی کے مخالف تھے، وہ کافر تھے اور ہمارے مخالف مسلمان ہیں، اس لیے ہمارے پر زیادہ مشکلات ہیں۔ اس کو کبھی تپتے ہوئے صحرا میں ریت کے اوپر ڈال کے گرم پتھر اس کے سینے پہ رکھ کے اس کو کہا جائے احد احد کی آوازیں نکال، یہ کیسا بدبخت آدمی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ امت کے اوپر سب سے سخت ابتلائیں اور مشکلات نبیوں پہ آتی ہیں، ان کے ساتھیوں پہ آتی ہیں، وہ مشکلات اور ابتلائیں بعد والوں پہ نہیں آ سکتی۔ لیکن عقل کے ایسے اندھے ہیں، عقل کے اوپر ایسا پردہ پڑا ہوا ہے کہ تقلید ہے، بس اس نے کہہ دیا ہے تو اس کی صفائیاں دینے پہ لگے ہیں، بجائے یہ کہنے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اس سے توبہ کروائی جائے۔ اور اس کے بے شمار اس طرح کے گستاخانہ جملے میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ انشاءاللہ یہ صحابہ کا جو دفاع ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ اس کے خلاف کیوں بولتے؟ جب کوئی صحابی کے خلاف بکواس کرے گا تو ہمارا بولنا ہم پہ فرض ہے، یہ دفاع کرنا آپ کے اوپر اور میرے اوپر، سب کے اوپر فرض ہے۔